بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ سلسلہ انبیاء رشد و ہدایت کا سلسلہ اور اس انقلاب کی کڑیوں کو مربوط کرتا ہے جو روحانی ہی نہیں بلکہ ایک سماجی انقلاب بھی ہے۔ ہجرت انقلاب کے دروازوں کو کھولتی ہے اور اہداف کے حصول کو آسان بناتی ہے۔ تاریخ میں حضرت لوط علیہ السلام کی 2 ہجرتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہجرت دعوت حق کے آغاز سے قبل، جبکہ دوسری ہجرت مارکہ حق و باطل کے فیصلہ کن مرحلے میں ہوئی۔ ناظرین گرامی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، یعنی آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ آپ لوط بن ہاران بن طارق ہیں۔ آپ جنوبی عراق کے قدیم شہر اور میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی یہیں کی تھی۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے بابل اور نینوا سے بھی پہلے سے آباد تھا۔ آج کے دور میں اس کا نام تل عبید ہے، یعنی یہ شہر تل عبید کی کھدائی کے نتیجے میں دریافت ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر تربیت نشو و نما حاصل کی۔ آپ کا رشتہ گویا حضرت ابراہیم سے وہی تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے، پس لوط علیہ السلام اس پر ایمان لائے اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشنے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید برآں یعقوب، اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور اپنے رحمت کے سائے میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی اولین ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی پایا تکمیل کو پہنچی تھی، یعنی آپ اولاً حران تشریف لے گئے، پھر مصر اور وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام الصبا کے مقام پر فروکش ہوئے اور وہیں دائمی قیام کا ارادہ فرمایا، جو بعد ازاں تبدیل ہو گیا، تو اس مقام سے تقریباً 1 دن 1 رات کے فاصلے پر قدیم شہر سدوم ہے، جہاں پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا اور وہیں آباد ہو جانے کا امر فرمایا۔ یہ اور اس کے ساتھ چند اور شہر مثلاً آمورہ وغیرہ میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ علاقے اس وقت بحر میت کے کنارے پر واقع تھے۔ معروف تاریخ دان مسعودی لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں بھی یہ علاقے بے آباد تھے، یہاں کوئی آباد نہ تھا، اور سیاح اسے دیکھنے جاتے تھے۔ اس میں اس وقت حجارہ مسومہ یعنی وہ نشان زدہ پتھر جو قوم لوط پر عذاب کے لیے انطلاع مقرر تھے اور ان پر آسمان سے برسائے گئے، وہ موجود تھے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا، اور آپ کی بیوی بھانج تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اور اپنی کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی، اس وقت صرف آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران بن آصر تھے۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی اور آپ کی اولاد میں نبوت و کتاب جاری فرمائی۔ اس کے بعد جس نبی پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی آپ کی اولاد اور نسل میں سے تھا۔ یہ اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص انعام و فضل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے علاقہ اور اہل و عیال و رشتہ داروں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا تھا، اور اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ ناظرین گرامی، اس قوم میں دیگر خرابیاں تو تھی ہی، لیکن سب سے گھٹیا حرکت ان میں لواطت کی تھی، بلکہ یہ اس فتنہ کے موجدین تھے۔ ان کے جرائم کی جو فہرست بت پرستی کے علاوہ آتی ہے، اس میں سر فہرست 3 جرم ہیں: لواطت، راہزنی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری،
اور مجالس میں نازیبا حرکتیں کرنا، اس طرح کی دیگر غلیظ حرکات اس قوم کا شعار تھا، اور پھر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ حرکتیں برسر بازار اور مجالس میں سب کے سامنے کھلے بندوں میں کرتے تھے۔ نفس بے حیائی اور بے غیرتی میں ان کی حالت آج کے یورپ جیسی تھی، جہاں لواطت و زنا وغیرہ ہر بات کو ہر جگہ روا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو حق کی دعوت پیش کی اور اس جرم غلیظ سے روکنا چاہا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی اس مخلصانہ نصیحت پر قوم نے انہیں ڈرانے اور دمکانے کی راہ پکڑی اور اس علاقے سے نکال دینے کی باتیں شروع کر دیں۔ اس قوم کے افراد نے اپنے اعمال و خیالات کو پاک کر لینے کی بجائے لوط علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں ان کے گھر سے نکال باہر کرو اور علاقہ بدر کر دو۔ یہ کلام ان کی طرف سے ایک طنز بھی تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی پاک بازی اور طہارت پر کسا گیا تھا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے، تو اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہہ اٹھے، اچھا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل کر دو۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ قوم کا یوں عذاب طلب کرنا بہت بڑی جرت اور ناقابل معافی جرم تھا، جس کی سزا بعد میں عذاب الہی کی صورت میں ملی۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سے کیا ہوا وعدہ الوہی پورا ہو جائے اور جس عذاب کی قوم مانگ کر رہی ہے وہ ان پر نازل کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دست دعا دراز ہوا اور زبان مبارک پر یہ کلمات آئے جسے سورہ شعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ لوط نے عرض کی، اے میرے رب، ان مفسد، گندے اور شریر لوگوں کے خلاف میری مدد فرمانا۔ ناظرین گرامی، نبی کی دعا عرش سے نیچے کہاں رکتی ہے۔ دعا کا ایک ایک لفظ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے عذاب اور اپنے پیارے نبی اور ان پر ایمان لانے والے افراد کی نجات کا انتظام فرما دیا۔ اس مرتبہ یہ نجات ایک ہجرت کے ذریعے تھی۔ اس کو قرآن مجید نے کئی مقام پر بیان فرمایا ہے۔ 3 فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا گیا کہ وہ جائیں اور 2 گھروں میں سے ایک گھر میں خوشخبری سنانے جائیں اور دوسرے گھر میں جا کر عذاب الہی پہنچائیں اور اہل حق کو، اہل ایمان کو بچا کر لے آئیں۔ پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بیٹے کی بشارت سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں داخل ہوئے تو ان کے گھر تک پہنچنے کا تو کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں کسی عورت نے دیکھ لیا اور بعض لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی نے مہمانوں کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اتنے حسین و جمیل نوعمر نوجوان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی خاطر آئے تھے اور یہ بتانے کے لیے کہ واقعتاً ان کا جرم سنگین تھا جس کی انہیں سزا دی گئی۔ ان فرشتوں کو دیکھتے ہی قوم کے بدبختوں کے اندر شیطانیت جاگ اٹھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے اوپر توبہ کے دروازے بند کر لیے اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی گواہی لی۔ اس موقع پر اس عورت نے پوری بستی کے لوگوں کو ان حسین و جمیل جوانوں کی طرف متوجہ کیا اور وہ اپنی نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے دوڑتے ہوئے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا تو قوم نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک طرف قوم کی بے چینی اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی فکر کہ مہمان اس قوم کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بظاہر نہایت بے بسی کے عالم میں صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس وقت کا مکالمہ سورہ ہود میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ لوط نے کہا، اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہیں۔
सो तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में अपनी बेहयाई के बायस मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी नेक सीरत आदमी नहीं है? नाज़रीन गिरामी, इस पर कौम ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा कि हमें तुम्हारी कौम की बेटियों से कोई गर्ज नहीं और तुम जानते हो जो कुछ हम चाहते हैं। गर्ज इन बदबख्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को गायत दर्जा तंग किया। इस पर फरिश्तों में से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हमें अल्लाह ने इस कौम को तबाह कर देने और इनके जुराइम की सज़ा देने के लिए भेजा है। ये बदबख्त भला हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे? फिर अल्लाह की बारगाह से इजाज़त लेकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तो इत्मीनान से एक तरफ बिठा दिया और पर जो मारा तो सब अंधे हो गए। अचानक अंधे हो जाने पर वो चिल्लाने और एक दूसरे से कहने लगे कि भागो, ये मेहमान तो कोई बहुत बड़े जादूगर मालूम होते हैं। वो इन फरिश्तों को तो जादूगर कहकर भाग खड़े हुए, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि ये फरिश्ते उन्हें उनकी बदफेलियों, बदअमालियों और गुनाहों की सजा देने आए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वो मकाम है जहाँ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने एक और हिजरत की। इन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि हम तो इन्हें अजाब देकर जाएंगे, आप अहले ईमान साथियों को साथ लेकर रात के किसी हिस्से में तेजी से निकल जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जाते हुए कोई पीछे मुड़कर न देखे। अलबत्ता आपकी बीवी जरूर मुड़कर देखेगी और इस कौम के साथ बर्बाद होगी, क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखेगा वो भी इस कौम के साथ ही बर्बाद हो जाएगा। कुतुब तारीख़ के मुताला से मालूम होता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से शाम की तरफ हिजरत फरमा गए थे। आपकी एक साहबजादी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दादी हैं, जबकि दूसरी साहबजादी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।